بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جب گھر لوٹا تو محلے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہماری گلی کے ایک گھر میں آگ لگنے سے 3 بھائی جاں بحق ہو چکے تھے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی بیویاں بچ گئیں۔ یہ معاملہ سمجھ سے باہر تھا، لیکن جب تحقیق کی تو یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ ان تینوں بھائیوں نے آج میں تھکا ہارا آفس سے گھر لوٹا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ میری طبیعت 2-3 دن سے ناساز تھی، لیکن آج تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمت میرے اندر بالکل ختم ہو رہی ہے۔ مجھے بخار سا محسوس ہونے لگا اور ایسا محسوس ہوتے ہی میں ایک دم سے بستر پر لیٹ کر نیند کی وادی میں کھو گیا۔ شام کے 7 بج رہے تھے، مجھے ابھی سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا ہے۔ میں ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ نیند سے بھری آنکھیں کھولنے کے بعد سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح تنگ کر رہی ہو؟ معلوم بھی ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، پھر بھی جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ میں نے غصہ نکالا تو کہنے لگی، آپ پہلے میری پوری بات تو سنیں۔ باہر بہت زیادہ شور کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو بہت سے لوگ جمع ہیں اور ایک گھر سے دھواں نکل رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ صدیقی صاحب کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، وہی جن کے 3 بیٹے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں فوراً سے اٹھ کر منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر باہر کی طرف نکل گیا۔ وہاں پر ہر طرف دھواں اور جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور کچھ لوگ تو پانی بھر بھر کر گھر پر ڈالنے لگے۔ میں حیرانی سے سامنے کھڑا یہ منظر دیکھنے لگا۔ سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں میں۔ ان لوگوں میں شامل ہو گیا اور بالٹی بھر بھر کر گھر پر پانی ڈالنے لگا، لیکن آگ تھی کہ پھیلتی جا رہی تھی اور لوگ چیخو پکار کرنے کے ساتھ ساتھ مدد کے لیے بھی ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ محلے کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن گھر آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ میں نے بھی حواس باختہ ہونے کی بجائے لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی اور پانی بھر بھر کر انہیں دینے لگا۔ اسی اثناء میں کسی نے فائر بریگیڈ کو فون کر دیا تو اس میں سے نکلنے والے فائر بریگیڈ نے تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا اور کہنے لگے کہ اب اس جگہ پر آپ لوگ مت آئیے گا، یہ آگ اگر پھیل گئی تو آپ لوگوں کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ تیسرے درجے کی آگ ہے جو انتہائی خطرناک ہے، پانی سے بھی نہیں بجھے گی، اس لیے بہت زیادہ پریشر کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تمام لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ گھر کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں برابر آ رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے جیسے بوجھل ہو گیا۔ میں وہیں دور کھڑا منظر دیکھنے لگا، سوچنے لگا انسان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ایک ذرا سی آفت آتی ہے تو وہ بالکل بوکھلا جاتا ہے، اسے اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے۔ آگ صدیقی صاحب کے گھر میں لگی تھی، جن کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں انتہائی ہونہار اور اپنے والدین کے انتہائی فرمانبردار بیٹے ثابت ہوئے تھے۔ جو کوئی انہیں دیکھتا تو ان کے والدین پر رشک کرتا۔ جسے اللہ نے اس قدر فرمانبردار اولاد دی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں کے تینوں ہی بے انتہا ہوشیار اور اپنے کاروبار میں طاق تھے۔ ہر کوئی ان کے جیسا بننا چاہتا تھا اور یہاں تک کہ محلے کے بعض لوگ تو ان سے حسد بھی کرتے۔ شاید یہی حسد کی نظر انہیں کھا گئی اور ان کا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ یہی وہ گھر تھا جو انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر پچھلے سال بنوایا تھا۔ اس گھر کو اس قدر انہوں نے شاندار طریقے سے بنگلے نما بنایا کہ لوگ دور دور سے اس گھر کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے۔ آج میرے سامنے وہ گھر جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ گھر تو خیر دوبارہ بھی بن جاتا ہے، لیکن اس میں موجود انسانوں کی چیخو پکار نے مجھے بے حد بے چین کر دیا۔ میری طبیعت جو پہلے ہی خراب تھی اور زیادہ خراب ہونے لگی۔ میں بہت برا محسوس کرنے لگا۔ کافی دیر تک وہیں کھڑا اس شاندار گھر کو آگ کے دھوئیں میں دیکھنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تمام تر مشکلوں کے باوجود بھی آگ تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اور بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پورے 2 گھنٹے کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا، ریسکیو آپریشن کیا گیا تو پتہ چلا تینوں بھائیوں کی بیویاں بچ گئی ہیں اور ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کے بچے بھی خیر و عافیت سے ہیں، لیکن صدیقی صاحب کے تینوں بیٹوں کو انتہائی بری حالت میں ہسپتال لے جایا گیا۔ میں نے جب یہ خبر سنی مجھے میں مزید ہمت نہ ہوئی کہ میں دوسرے محلے والوں کی طرح ہسپتال جا کر دیکھوں کہ آخر کیا معاملہ ہوا ہے۔
میں تھکے تھکے قدموں سے گھر آیا تو بیوی بھی وہیں کھڑی مجھ سے پوچھنے لگی۔ وہ تمام منظر کھڑکی سے دیکھ چکی تھی۔ میں نے اسے صرف اتنا مختصر بتایا، آگ بہت بری تھی، قابو نہیں پایا گیا۔ فائر بریگیڈ بھی حیران تھے کہ ایسی آگ انہوں نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں نہ دیکھی، جس کو جتنا بھی بجھانے کی کوشش کرتے وہ اتنا ہی تیزی سے بھڑکنے لگتی۔ پورے 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا آخر ایسا کیسے ہوا۔ صدیقی صاحب کے بیٹے تو انتہائی اچھے اخلاق کے مالک ہیں، محلے کے کسی شخص کو ان سے کوئی شکایت نہیں، تو آخر ایسا کیوں ہوا؟ ان کے گھر میں آگ لگ گئی، یہ بات تشویشناک تھی۔ انہوں نے آج تک کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے بلکہ اپنے ہی محلے میں ایک شاندار گھر تعمیر کروایا جو وہاں کا واحد بنگلہ تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے فلیٹ والوں کو کبھی کچھ نہ کہا۔ ان کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، لیکن مجال ہے جو انہوں نے کبھی غرور تکبر سے کام لیا ہو، بلکہ ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آتے، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا، نہ کبھی کسی کو جھڑکا، نہ کمتر سمجھا۔ میری ان سے اچھی خاصی دوستی تھی، لیکن جب میری نوکری لگ گئی تو میں ان سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ وہ 3 بھائی تھے، تینوں عمر میں ایک دوسرے سے 2 سال کے وقفے چھوٹے تھے۔ سب سے بڑے بھائی کا نام امیر تھا اور وہ مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر والے بھائی کا نام حذیفہ تھا اور تیسرے نمبر والے بھائی کا نام سمیر تھا۔ ان تینوں میں آپس میں بہت محبت تھی۔ ان کی ایک ہی بہن تھی۔ میں نے تو جب سے اس محلے میں قدم رکھا یہی دیکھا تھا، صدیقی صاحب کے تینوں بیٹے ہر کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، غریبوں کی مدد کرتے، مسکینوں کا خیال رکھتے، بیواؤں اور یتیموں کے لیے ان کی دولت کا خزانہ ہمیشہ کھلا رہتا۔ اتنا بڑا دل دیکھ کر ہر کوئی ان سے بے حد متاثر ہوتا۔ وہ لوگ پھر بھی عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے گھومتے رہتے۔ ان کا کاروبار بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا، اس سے ان کو بے حد منافع ہوتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنا آبائی گھر نہ چھوڑا اور اس کو نئے سرے سے تعمیر کروا کر وہیں پر رہنے لگے۔ تینوں بھائیوں میں آپس میں بہت محبت تھی۔ محلے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کی انہوں نے مدد نہ کی ہو۔ انہوں نے بچپن سے دولت دیکھی تھی، ان کے آباء و اجداد نے ان کے لیے کافی دولت چھوڑی، جس کی بنا پر آج وہ لوگ اپنا کاروبار چلا رہے تھے اور اتنا خوبصورت بنگلہ بنوا کر بھی ان کے دل کالے نہیں پڑے تھے، بلکہ ان کے دل میں تمام لوگوں کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات موجود تھے۔ صدیقی صاحب کے انتقال کے بعد بھی محلے کی ایک بڑی تعداد ان کے جنازے میں شریک ہوئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹوں نے ان کے کام کو جاری رکھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ صدیقی صاحب کے جانے کے بعد ان کے بیٹے بدل گئے ہیں، بلکہ پہلے سے بڑھ کر وہ محلے کے تمام لوگوں کی مدد کرنے لگے۔ اس وجہ سے آج جب ان کے گھر پر آگ لگنے لگی، محلے والے لوگ قصہ سنا کر تو فوراً اس سے اپنی طبیعت بھول کر جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ ان کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا، اس لیے بہت زیادہ افسوس ہونے لگا۔ میری بیوی کی صدیقی صاحب کی بہوؤں سے دوستی تھی، لیکن پھر وہ امید سے ہوئی تو آج کل گھر پر ہی رہنے لگی۔ صدیقی صاحب کی والدہ حیات تھیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ صدیقی صاحب کے بیٹوں نے اپنی والدہ کو بیماری کے علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا ہوا ہے، جہاں ان کی بیٹی بھی ہے، ان کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ ان کی بیٹی شادی شدہ تھی، سننے میں تو یہی آیا تھا کہ بیرون ملک میں مقیم ہے۔ شاید انہوں نے اپنی ماں کو بھی وہیں بھیج دیا تھا۔ اب میں اپنے گھر آ گیا۔ میری بیوی نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میرا بالکل بھی دل نہ ہوا کہ میں کھانا کھاؤں۔ ان کے چہرے ذہن میں گھومنے لگتے تو میرا دل بے حد اداس ہو جاتا۔ میں سوچتا کہ دنیا کی زندگی بھی کیا چیز ہے، ایک جھٹکے میں بالکل سب کچھ بدل کر رہ جاتا ہے۔ ابھی میں گھر میں آ کر تھوڑی دیر بیٹھا ہی تھا کہ ایک بار پھر سے باہر بہت زیادہ شور مچ اٹھا۔ میں جیسے ہی باہر کی طرف دوڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ محلے کے تمام لوگ جمع ہیں۔ اونچی اونچی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور 3 میتیں میرے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ میں مرے مرے قدموں سے جیسے ہی آگے بڑھ کر ان میتوں کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے کہ وہ تینوں میتیں صدیقی صاحب کے تینوں بیٹوں کی تھیں۔ اتنی جوان موت کو دیکھ کر میرے دل ایک دم سے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے سانس نہیں آ رہی۔ میں بھی محلے کے لوگوں کے ساتھ وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے زندگی میں یہ دردناک واقعہ پیش آ گیا، جسے میں تو کیا محلے کا کوئی بھی شخص برداشت کرنے کے قابل نظر نہیں آ رہا تھا۔
وہ لوگ عادتاً اتنے اچھے تھے کہ ان کے مرنے پر ہر کوئی اشک بار تھا۔ ان کی بیویوں کو معمولی سی چوٹیں آئی تھیں، اس کے علاوہ وہ بالکل ٹھیک تھیں اور اپنے شوہروں کی لاشوں پر بیٹھ کر ماتم کر رہی تھیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بار بار بابا بابا کہہ کر ان کی لاشوں سے لپٹ رہے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ ان کی لاشوں پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنے کی ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لوگ بری طرح جل کر کوئلہ ہو گئے تھے، یعنی ان کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ فائر فائٹر نے جب انہیں گھر سے نکالا تب ہی وہ جان دے چکے تھے، اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ صرف تصدیق کے لیے انہیں ہسپتال لے جایا گیا اور وہاں ان کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر دوبارہ انہیں یہیں لایا گیا۔ محلے میں ایک کوہرام مچ گیا، ہر طرف چیخو پکار تھی، رونا دھونا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بھیانک موت سے دوچار کیوں کیا۔ دنیا میں تو ہم نے یہی سنا ہے کہ جو شخص ظالم ہوتا ہے اس کی موت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ انسان کی موت بھی اس کے اعمال کے مطابق ہی اس کو پکڑتی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ انہیں اس قدر بھیانک موت سے دوچار ہونا پڑا۔ محلے کی عورتوں نے آگے بڑھ کر ان کی بیویوں کو حوصلہ دیا، ان کے بچوں کو لے کر اپنے اپنے گھروں میں گئیں۔ وہ گھر بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا، اس قابل نہ تھا کہ وہاں بیٹھا بھی جا سکے۔ محلے کے تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی صدیقی صاحب کے بیٹے مدد کیا کرتے تھے اور آج وقت آنے پر انہوں نے ان کی بیواؤں کو اپنے گھروں میں جگہ دی۔ ہر طرف غم ہی غم نظر آنے لگا، اداسی ہی اداسی پورے وجود پر چھانے لگی۔ میں نے بھی اپنا گھر کھول دیا اور صدیقی صاحب کی ایک بہو ہمارے گھر میں آ کر بیٹھ گئی۔ میری بیوی نے اسے دلاسا دیا، تسلی دی۔ محلے کے تمام لوگوں نے مل کر نماز جنازہ کا اعلان کیا۔ نماز جنازہ پڑھائی گئی اور دفنانے کے لیے لے جایا گیا۔ ان کی بیوائیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں اور اس قدر افسوسناک موت پر تو جس قدر رویا جائے کم ہے۔ دفنانے کا جلدی اعلان کیا گیا کیونکہ میت اس قابل ہی نہ تھی انہیں دیر سے دفنایا جائے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان بیواؤں سے معلوم کر لو، ان کی ساس بھی تو آنے والی ہوگی نا، وہ اپنے بیٹوں کو اس طرح کیسے دیکھ پائے گی؟ ان کی میت کو دیکھ کر تو وہ اپنا آپ ہی بھول جائے گی۔ میری بیوی نے جب یہ بات ان کی بیوہ سے کی تو وہ چند لمحے ہمارا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ہماری ساس بیرون ملک مقیم ہے، اتنی جلدی ویزا ٹکٹ نہیں مل سکتا، چنانچہ محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ جلد انہیں دفنا دیا جائے، ان کی امی کا انتظار نہ کیا جائے۔ یہ بات کرتے ہوئے بری طرح کانپ اٹھی تھی۔ میری بیوی نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دی۔ میں نے اسے کہا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے آنٹی، ویسے بھی اپنے بچوں کو اس حال میں دیکھ کر کیسے جی پائیں گی؟ چنانچہ محلے کے تمام لوگوں نے مل کر نماز جنازہ پڑھایا اور پھر کندھا دے کر قبرستان کی طرف لے جانے لگے۔ یہ منظر انتہائی دردناک تھا، جس نے دیکھا ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ جنازے میں ڈھیروں لوگ آنے لگے، یہاں تک کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ جیسے تیسے کر کے قبرستان پہنچے تو قبر پہلے سے ہی تیار تھی۔ محلے کے لوگوں نے ان پر یہ احسان بھی کیا کہ ان کی قبریں پہلے سے ہی تیار کروا لی۔ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے تھے۔ تمام لوگوں کے دلوں میں یہی بات تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ان کے گھر میں آگ لگی اور وہ تینوں کے تینوں ایک ساتھ جل کر راکھ ہو گئے۔ موت بھی ایسی تھی کہ بیان کرنے پر بھی زبان لڑکھڑا جاتی۔ ان کی موت کا یہ قصہ واقعی انتہائی افسوسناک اور حیران کن تھا۔ صرف انہی کی موت کو دیکھ کر دل میں سوال اٹھنے لگا کہ یہ لوگ تو بہت نیک لوگ تھے، ہر کسی کی مدد کرتے، کبھی کسی کو نہ جھڑکا، نہ بدتمیزی کی، نہ اپنے سے کمتر سمجھا۔ اس کے باوجود ان کی ایسی موت، سچ بات تو یہ تھی کہ ان کی ایسی موت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اس کی موت بھی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، لیکن نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ صدیقی صاحب کے تینوں بیٹوں کی موت اچانک اس طرح اور انتہائی افسوسناک انداز میں ہوئی کہ ذہن نے ایک ہی سوئی پر اٹک کر رہ گیا۔ ان کی بیوائیں بچ گئی اور وہ لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ سونے پر سہاگا ماں بھی یہاں موجود نہیں تھی اور میتوں کو دفنایا بھی جا رہا تھا۔ اس پر ایک اور عجیب بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی میتوں کو دفنانے کے لیے قبر میں ڈالا جانے لگا تو تیز آندھی طوفان آ گیا اور لوگ یہاں وہاں بھاگ کر اپنی جان بچانے لگے۔ آندھی طوفان بھی اس قدر تیز تھا، ایسا لگ رہا تھا درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ہوا میں اڑ جائیں گے۔ ہم لوگوں نے بھی محفوظ پناہ گاہ تلاش کی اور کافی دیر تک وہیں کھڑے رہے،
یہاں تک کہ بارش شروع ہو گئی۔ تمام محلے والے بڑھ کر قبرستان میں رکھتی میتوں کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی قبر میں بے پناہ پانی بھر گیا تھا۔ اس 5 منٹ کی بارش میں ان کی قبر میں اس طرح پانی بھر جانا اور کفن کا گیلا ہو کر اتر جانا، یہ تمام باتیں انتہائی حیرت زدہ تھیں۔ تمام لوگوں نے جیسے تیسے کر کے انہیں قبرستان میں ڈالا۔ پوری مٹی گیلی ہو چکی تھی، کیچڑ بن چکا تھا، یہاں تک کہ ان کا پورا کفن گندا ہو گیا اور انہیں اسی طرح اس حالت میں دفنا دیا گیا۔ جس نے ان کا یہ حال دیکھا تو رونے لگے۔ پہلے تو ان کی موت اس قدر دردناک ہوئی کہ جسے بیان کرنے کا کسی میں حوصلہ نہیں۔ اس کے بعد ان کے کفن، ان کی میت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا، یہ ضرور کسی نہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ لیکن آخر ایسا کیا واقعہ تھا جس کی بنا پر انہیں اس قدر دردناک موت سے دوچار ہونا پڑا؟ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ البتہ محلے کے لوگ چہمگوئیاں ضرور کر رہے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا۔ بیوائیں بچ گئیں، بھائی تینوں ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتر گئے، وہ بھی اس قدر بھیانک موت جسے سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے تیسے قبر میں انہیں دفنانے کے بعد تمام لوگ واپس آ گئے اور یہ بات زبان زد عام تمام محلے کی زبان پر موجود تھی۔ ان کے ساتھ اس قدر برا سلوک نہ صرف ان کی موت کے وقت ہوا بلکہ دفنانے کے بعد بھی ان کی قبر پانیوں سے بھر گئی اور محلے کے لوگوں نے انتہائی محنت و مشقت کے بعد انہیں دفنایا۔ ان کا پورا کفن خراب ہو چکا تھا۔ ان کی بیواؤں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے گھر سے بے گھر محلے کے گھروں میں بیٹھ کر بے سر و سامان بیٹھی اپنی قسمت کا انتظار کر رہی تھیں۔ بڑی 2 بہوؤں کے میکے والے آئے اور انہیں لے کر چلے گئے۔ ان کے میکے والے بیرون ملک مقیم تھے، اس لیے انہیں آنے میں دیر ہو گئی، لیکن جو سب سے چھوٹی بہو تھی، جو یتیم تھی اور جسے صدیقی صاحب نے خود اپنے بیٹے کے لیے چنا تھا، وہ ہمارے ہی گھر میں مقیم تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، آپ لوگ برا نہ مانے تو میں آپ لوگوں کے گھر ٹھہر جاؤں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جیسے ہی میری عدت ختم ہوگی میں اپنا ضرور کوئی ٹھکانہ تلاش کر لوں گی۔ صدیقی صاحب اور ان کے بیٹوں کے ہم پر احسانات تھے، اس لیے میری بیوی نے خوشی خوشی اسے گھر میں رکھنے کے جگہ دی۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اور وہ بھی ہمارے ہی گھر میں عدت گزارنے لگی۔ ہم دونوں میاں بیوی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ہم نے اسے گھر میں پناہ دی اور میں نے اس کے لیے اپنا کمرہ تک چھوڑ دیا کہ یہ میری بیوی کے ساتھ آسانی سے رہ سکے۔ اسی دوران میری بیوی نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی، ان کی ساس صاحبہ تو ابھی تک نہیں آئیں، کیا انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا کہ ان کے بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں؟ ماں تو جب یہ سنے گی تو پاگل ہی ہو جائے گی، لیکن وہ اب تک تشریف کیوں نہیں لائی ہیں؟ یہ بات سنتے ہی میں بھی حیران رہ گیا۔ واقعی یہ بات تو سوچنے والی تھی کہ ان کی ساس کہاں غائب ہے اور بیٹے کی میت کو 2 دن گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک نہیں آئی۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تم جاؤ، اس سے جا کر پوچھو۔ وہ جیسے ہی اس سے پوچھنے گئی تو چند لمحے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے میری بیوی کو منہ تکنے لگی اور کہنے لگی، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اس کی بات سن کر میں جو باہر کھڑا تھا ایک دم سے اندر آ گیا۔ اس نے مجھ سے اپنا منہ چھپا لیا کہ وہ عدت میں تھی۔ میں نے بیوی کو اشارہ کیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تو بیوی نے مجھے بتایا کہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا میری ساس کہاں ہے۔ اس کا سیدھا اور صاف مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ وہ بیرون ملک میں نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ میری بیوی بھی صدمے کی کیفیت میں اس سے پوچھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں بیرون ملک نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ تب سب سے چھوٹی بہو جو یتیم تھی اور جسے لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا، کہنے لگی، انہی کی وجہ سے تو آج ہم ان حالوں کو پہنچے ہیں۔ میں وہیں بیٹھ کر اس کی بات سننے لگا۔ میرے پیروں تلے سے آہستہ آہستہ سے زمین کھسکنے لگی۔ جیسے جیسے وہ کہانی سناتی گئی میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر نے اور ان کے بھائیوں نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور یہ سب کچھ ان کی بیویوں کی بنا پر ہوا ہے، جس میں بھی شامل تھی۔ جیسے ہی صدیقی صاحب نے اپنے بیٹوں کی شادی کی اور پھر ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز تھا۔ ان کا انتقال صدمے کی بنا پر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا، جو کہ جائیداد کے تنازع پر تینوں بھائیوں نے اپنے باپ کے خلاف دعویٰ بول دیا اور یوں انہیں اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد ان کے نام کرنی پڑی۔
انہوں نے اپنی بہن کو حصہ تک نہ دینے دیا۔ بہن کی شادی ہو گئی تو اس سے سارا تعلق ختم کر دیا، اور پھر بیویوں کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو بھی غیر ضروری سمجھنے لگے۔ بات بات پر جھڑکتے، برا سلوک کرتے۔ میری دونوں جٹھانیوں نے میری ساس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ میں بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی، لیکن پھر مجھے رحم آ جاتا تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتی۔ آہستہ آہستہ کر کے جٹھانیوں کے کہنے پر میرے دونوں جیٹھ اور میرے شوہر نے اپنی ماں سے بیزار ہو کر، روز روز کی جنگ سے تنگ آ کر، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئیں گے۔ ان کی ماں کو وہاں تمام سہولتیں فراہم کر دی گئیں، وہ وہاں رہ لیں گی۔ جب میری ساس نے یہ سب سنا تو بے تحاشا رو پڑی، کہنے لگی تم لوگ اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ تمام پیسہ ہونے کے باوجود بھی اگر میں یہاں نہیں رہ سکتی تو میں اللہ سے کبھی بھی تم لوگوں کو نہیں مانگتی۔ میں بے اولاد رہنا ہی پسند کرتی۔ جب آخری بار انہیں کھینچ کر گھر سے نکال کر لے جا رہے تھے، تب انہوں نے رو رو کر ہم سب کو بد دعائیں دی تھی کہ ایک دن آئے گا تم سب کو اسی طرح اس گھر سے نکال دیا جائے گا، تب تم لوگوں کو میری یاد آئے گی۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا دیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے دولت، شہرت اور اپنی بیویوں کے کہنے میں آ کر یہ سب کچھ کیا۔ میں پہلے ان کے ساتھ شامل تھی، لیکن پھر میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں نے ان سب کو اس بات سے منع کیا، لیکن ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی، اور یوں ان کے ساتھ شامل نہ ہونے کے باوجود بھی آج میں بھی عذاب میں شامل ہوں۔ میرا تو ویسے بھی اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں، وہاں اولڈ ایج ہوم میں سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں، اور میری ساس تو جیسے صدمے سے سکتے میں مبتلا ہو گئی۔ اولڈ ایج ہوم سے بار بار فون آتا کہ آپ کی ماں ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، انہیں یہاں سے لے جائیں، اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ ان کے بیٹوں نے جب یہ سنا تو اولڈ ایج ہوم والوں کو پہلے سے زیادہ فنڈنگ کرنی شروع کر دی، لیکن وہ لوگ لالچی انسان تھے، انہوں نے وہ سارے پیسے سہولیات میں خرچ کرنے کی بجائے غبن کرنا شروع کر دیا، اور یہ ان کی ماں بغیر سہولیات کے اتنی سخت سردی میں اور گرم پانی نہ ہونے کے باعث ٹھنڈے پانی سے نہانے کی بنا پر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مرتے ہوئے اس نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو دیکھنا چاہتی ہے، لیکن کسی نے بھی ان کی آخری خواہش پر عمل نہ کیا۔ وہ 2 دن ہاسپٹل میں داخل تھی، میں چپکے سے ان سے ملنے گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم ان کے ساتھ شامل ہو کر بھی انہی کے ساتھ رہ رہی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری کسی بد دعا میں آؤ، لیکن میں مجبور ہوں، میرے دل سے ان کے لیے بد دعا نکلتی ہے۔ انہوں نے مجھے اس حال تک پہنچایا۔ کیا میں نے اس لیے بچے بڑے کیے تھے؟ ان کے منہ سے اپنے لیے گالیاں سنوں، یہاں وہ لوگ سڑنے کے لیے چھوڑ دے۔ وہ بے تحاشا غمگین تھی، اور بالآخر ان کے منہ سے نکلنے والی آہ نے عرش کو ہلا کر رکھ دیا، اور پھر ان کے تینوں بیٹوں پر ایسا عذاب آیا کہ پورے محلے کے لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس بیوہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی، میرا دل ہلکا ہو گیا، میں یہ بوجھ لے کر تھک چکی تھی، لیکن میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اللہ نے ان کا پردہ رکھا ہے تو آپ لوگ بھی ان کا پردہ رکھ لیں۔ ماں کے ساتھ غلط سلوک کرنے کی بنا پر وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے، وہ انتہائی بری موت مرے، میرا شوہر بھی اس میں شامل تھا۔ میں اب صرف اس کی مغفرت کی دعا کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنی دنیا تو تباہ کر لی تھی، آخرت بھی تباہ کر لی۔ اب مجھے سارا واقعہ سمجھ آ گیا کہ ان تینوں کے بیٹوں کی موت اس قدر بھیانک کیوں ہوئی تھی۔ وہ اپنے والدین کے نافرمان بیٹے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے سخت پکڑ کی، اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا نہ صرف دنیا میں ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی پکڑ ہے۔ اللہ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔